صفات الكمال والصلاة على نبيه الذي هو أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المنتجبين وأصحابه المنتخبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کل جمعے کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. اور جمعے کا دن سید الایام کہلاتا ہے، باقی دنوں کا سردار کہلاتا ہے. لیکن جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، وہ یہ بتلایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، خاص کر جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، خاص کر جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. اور کثرت کا معنی کیا ہے؟ کثرت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کم از کم 300 مرتبہ تو درود پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور درود ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ قبول ہے یقینی طور پر. نماز کے بارے میں شاید شک ہو کہ قبول ہے یا نہیں ہے، روزے کے بارے میں شک ہو، زکوٰۃ کے بارے میں شک ہو، جہاد کے بارے میں شک ہو، ماں باپ کی خدمت قبول ہے یا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بچوں کو اچھا کھلاتا ہے. یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ ان کی قبولیت کا یقین نہیں ہے. اللہ قبول کرے تو ہمارے لیے سعادت ہے، نہ کرے اور دھتکار دے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. لیکن درود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے درود پڑھ لی اور قبول ہو گئی، اور اس پر جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف جب نبی علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی ہے اور اپنے فرشتوں کی طرف بھی کی ہے. جبکہ پورے قرآن میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھا کرو. اللہ بھی روزہ رکھتے ہیں، فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھا کرو. اللہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تم بھی زکوٰۃ دیا کرو. یہ پورے قرآن کے اندر اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں. ویسے تو یصلی کا معنی درود ہی ہے، پھر درود جب اس کی نسبت جس کی طرف ہو تو اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر صلاۃ پیش کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے اور اپنے فرشتوں کی طرف بھی کی ہے. اور ان فرشتوں میں عرش کے 8 فرشتے بھی شامل ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ان فرشتوں میں جبریل بھی شامل ہے، ان فرشتوں میں میکائیل بھی شامل ہے، ان فرشتوں میں اسرافیل بھی شامل ہے، عزرائیل بھی شامل ہے. ان فرشتوں میں ساتوں آسمان کے سارے فرشتے شامل ہیں. حالانکہ ہر آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی وزن سے آسمان چرچرا رہا ہے. ان کے وزن سے آسمان چرچرا رہا ہے. تو جس وقت سے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، اللہ کو اپنی نبی سے بہت محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو ایک عجیب روایت سناؤں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو، کہ اللہ نے اس کائنات کو 1000 کو بنانے سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے، یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کب دی ہے؟ 40 سال کی عمر میں. یہی ہے، اور ہے بھی اسی طرح کہ پہلی وحی 40 سال کے بعد نازل ہوئی. لیکن میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح، قلم، پوری کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو ان اللہ و ملائکتہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتے تھے. جب کائنات بن گئی، فرشتے بنا دیے گئے، تو فرشتوں کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک کام ان کے ذمہ لگا دیا کہ باقی تمام کاموں کے ساتھ میرے نبی پر درود پڑھتے رہو گے. یصلون اس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں.
حال اور بولو حال اور استقبال، پہلے مضارع کا صیغہ ہے، حال اور استقبال کا معنی یہ ہے کہ گوئے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی کہ اوپر اسی طرح بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ بیت المعمور کے طواف کرنے والے فرشتے ہر لمحے کے اندر 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ان 70,000 فرشتوں کی دوبارہ قیامت تک کے لیے دوبارہ باری نہیں آتی ہے، پھر اور فرشتے کرتے ہیں، پھر اور کرتے ہیں، پھر اور کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ پھر دنیا میں جو فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے گئے، دنیا کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ پھر جہنم کے فرشتوں کی تعداد ہے، جنت کے فرشتوں کی تعداد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے جس فرشتوں کو پیدا کیا، قیامت تک کے لیے ان کے ذمہ وہ کام ہے۔ یہ تمام فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم اپنے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، سلام بھی کہو اور درود بھی کہو۔ پڑھ لو نا، شاید کے بعد تو واجب ہو جاتا ہے درود۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اس میں سلام بھی ہے درود بھی ہے، یعنی درود بھی کہو اور سلام بھی کہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ جنت کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ میرے روزانہ 100 مرتبہ نام لے لیا کرو، میں آپ کو یہاں شاہ فیصل کے اندر یا کسی پسماندہ علاقے کے اندر، لانڈی کے کسی پسماندہ علاقے کے اندر آپ کو ایک کمرے کا مکان دوں گا، لیکن صرف روزانہ صبح اٹھ کے میں 100 مرتبہ میرے نام کی تسبیح کر لیا کرو۔ کیا خیال ہے آپ تو سب کام چھوڑ کر اسی کا نام کی تسبیح شروع کر دیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کا فائدہ چونکہ غیب میں ہے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لو۔ ایک مرتبہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، سب پڑھو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ پر 10 رحمتیں نازل ہو گئی، ہوگی نہیں؟ ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہے، جس پر وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے 10 گناہ معاف ہو گئے، آپ کے 10 درجے جنت کے اندر بلند کر دیے گئے، اور ایک درجہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، تو اتنا بڑا درجہ 10 درجے آپ کے بلند کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہم صلی علی محمد، صرف اتنے سے درود پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جنت عطا کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر دعا کرتے تھے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب بھی فارغ ہو ہاتھ اٹھا لیے، دعا کرنا شروع کر دی، اس طرح ان صحابی کی بھی عادت تھی کہ وہ اکثر دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں جتنی دعائیں کرتا ہوں اس میں سے اگر 1/3 میں درود شریف پڑھوں اور باقی 2/3 اپنے لیے مانگوں تو یہ کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے، لیکن اس کو بڑھا دو، اس کو بڑھا دو۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر 2/3 میں درود پڑھوں، یعنی جتنی دعائیں کر رہا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، تو جتنی دعائیں میں کر رہا ہوں اس میں سے 2/3 اگر میں درود پڑھوں، یعنی 2 حصے درود کو صرف درود پڑھوں، اور 1/3 اپنے لیے مانگوں اور اپنے گھر والوں کے لیے مانگوں، یعنی جو میں نے مانگنا ہے وہ مانگوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بڑھا دو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ابی بن کعب کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ آج کے بعد جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں صرف درود پڑھوں گا، میں صرف درود پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفیک ربک، تب آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، اور ویغفر ذنبک، اور آپ کے تمام گناہوں کی اللہ مغفرت کر دے گا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انگلیوں پر گن کر مجھے درود سکھایا کہ یہ درود اپنی امت کو سکھاؤ. انگلیوں پر یوں گن رہے تھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود جبریل امین نے کن کو سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل امین اپنی طرف سے تو نہیں آتے تھے, تو اس کا مطلب اللہ نے جبریل کو سکھایا کہ یہ درود جا کر میرے محمد کو سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کو سکھاؤ, اور میرے نبی پھر اپنی امت کو سکھائے تاکہ ان کی امت ان الفاظ کے ساتھ ان پر درود پڑھے. پھر ایک درود آپ کو ایسا بتاؤں کہ ویسے تعداد کے اعتبار سے چونکہ بعض اوقات وقت نہیں ہوتا کہ آدمی زیادہ درود پڑھے, ایک درود ایسا ہے کہ جب آپ وہ ایک مرتبہ پڑھو گے تو گویا کہ آپ نے جتنے زمین میں ذرات ہیں اس کے برابر درود پڑھ لیا, جتنے ذرات ہیں اس کے برابر کیا پڑھ لیا؟ درود پڑھ لیا. وہ درود یہ ہے, اللہم صلی علی محمد پڑھے وعلی آل محمد الف الف مرہ بعدد کل ذرہ, بعدد کل ذرہ, ذرہ ہے نا, ومن یعمل مثقال ذرۃ بعدد کل ذرہ, کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج دے اپنے نبی پر الف الف مرہ, لاکھوں درود بھیج دے, ٹھیک ہے, بعدد کل ذرہ, ہر ذرے کے بدلے میں اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیج دے. آپ نے پڑھا ایک مرتبہ اور آپ کو اجر کتنا ملا؟ ہر ذرے. ریگستان میں کتنے ذرے ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ریگستانی علاقہ دیکھا ہے؟ ریگستان میں کتنے ذرات ہوتے ہیں, اور زمین کے اندر, اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں, ان کے تمام ذرات کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اجر عطا فرمایا. اس کے ساتھ آگے سلام بھی شامل کر دیں, وبارک وسلم, وبارک وسلم, تو سلام بھی اس میں شامل ہو جائے گا, تو درود بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت پہ آتا یہ فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, روشن دن میں اور روشن رات میں, روشن دن میں اور روشن رات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ روشن دن کون سا ہوتا ہے اور روشن رات کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کا دن, جمعے کی رات اور جمعے کا دن, اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, کیونکہ جب آپ لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہو تو آپ کے نام کے ساتھ وہ درود فرشتہ مجھ پر پیش کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود آپ پر پڑھا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نبی کے سامنے آپ کا نام زیادہ مرتبہ جائے اور کثرت کے ساتھ جائے, تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دو. تو جب آپ روزہ اقدس پر حاضری دیں گے اور سامنے جائیں گے, نبی علیہ السلام جب آپ کو دیکھیں گے اور آپ کا نام سنیں گے, کہیں گے یہ وہی امتی ہے جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا. تو کون کون اس کا اہتمام کریں؟ اللہ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آیت